لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب صل على نبي محمد وآله وسلم واقضني بسائر حوائج كلها وصل عليه كما أنت أهلها وسلم وشبه وكرم دائما أبدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگ و دوستوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا احسان کہ رب العالمین نے آپ سب کو آج نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اپنے گھر آنے کی اور اپنی یاد میں کچھ دیر بیٹھنے کی، اپنی اور اپنے پیاروں کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق نصیب کر رہے ہیں۔ ہمارا گزشتہ جمعہ المبارک سے جو موضوع چل رہا ہے ختم نبوت ہے، یہ اتنا اہم عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 210 آیات مبارکہ سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور قرآن مجید کی تقریباً 100 آیات اس عقیدے پر دلالت کرتی ہے۔ اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال قربانی کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سب سے پہلے جس بات کا اجماع ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ صحابہ کا یعنی امت کا کسی بات پر اکٹھے ہونا اس کو یہ اجماع کیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع وہ پوری امت کے اجماع سے سب سے عالی اجماع ہے، اور اس اجماع کی حیثیت وہ اجماع ایسا ہے جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات معصوم عن الخطا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کسی بات پہ اکٹھے ہونا، اجماع کرنا، یہ بھی معصوم ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ تو سب سے پہلا اجماع بات آگے کو جبراً عرض کرتا چلوں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کا انکار جو ہے وہ کفر ہے، بالکل اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور امت کے اجماع کا انکار بھی کفر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے انکار میں بالکل گنجائش موجود نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اجماع کے انکار کبھی اس کی انکار بھی ممکن نہیں. تو آج اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد صحابہ کرام کا سب سے پہلے جس بات پر اجماع ہوا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم ہو گئے. اور دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرۃ العرب کے اندر جو اختلاف عطا کیا، تقریباً 27 کے قریب غزوات اور سرایہ ہوئے، 27 جنگیں ایسی جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفوس خود شریک ہوئے، اور اس کے علاوہ سرایہ وہ موجود وہ لشکر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روانہ کرنا کی بات لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی کے اندر، اس انقلاب کے اندر، ان ساری جنگوں کے اندر، ساری لشکر کشی کے اندر، سارے جہاد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ تعداد شہید ہوئی وہ صرف 282 ہے. کم ہو گئی، ایک اڑوگر نیچے ہو سکتا ہے. لیکن یہ عقیدہ ختم نبوت ایسا عقیدہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر، اس دور کے اندر 4 لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور ان 4 لوگوں میں سب سے پاورفل اور سب سے زیادہ تگڑا وہ یمامہ کا مسلمہ کردار تھا. اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک خاتون جس کا نام سجا تھا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا. ایک شخص اسود عنسی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ایک اور شخص کا طلحہ نام کا اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا. 4 لوگ تھے. اسود عنسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈبکی لگائی، اور انہوں نے جو ہے اسود عنسی کا کام تمام کر دیا صرف ایک شخص میں. اور مسلمہ کا جام جو تھا یہ یمامہ کے اندر تھا، اور بہت طاقتور سردار تھا اپنے قبیلے کا. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ میں آپ کو آپ کی نبوت کو مانتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مجھے بھی نبی مانیں، اور ہم یہ بٹوارا ایسے کرتے ہیں کہ آپ شہروں کے نبی بن جائیں اور میں دیہاتوں کا نبی بن جاتا ہوں، یا آپ اپنے علاقے کے نبی بن جائیں تو میں اپنے علاقے کا نبی بن جاؤں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی پکڑی گئی تھی اور وہ بھی چلی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اگر اسلام قبول کرنے کے بغیر وہ چھڑی کی مانگے تو میں ہونا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہلا صحابی ہے جس صحابی کو خلیفۃ الرسول کا لقب ملا. انہیں امیر المؤمنین نہیں کہا گیا، انہیں خلیفۃ الرسول کا لقب ملا، اور ختم نبوت کے پہلے معاصر کے دور پر سامنے آئے اور ایک بڑا لشکر یمامہ بھیجا.
اس لشکر کے سفر سالار قوم کا آپ حیران ہوں گے. حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کا بیٹا یہ اس لشکر کے، لیکن اس لشکر کو شکست ہو گئی. اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو چند سو کا لشکر دیکھ کر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے بھیجا اور فرمایا کہ وہاں جا کر سیاست کی بات پر آپ نے سنبھالنی ہے اور اکرمہ بطور نائب آپ کے رہی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے اور وہاں پر جہاد ہوا، جنگ ہوئی. اور وہ جو تھا مسلمہ وہاں قلعہ بند ہو گیا کہ باغ تھا، اس باغ کو حقیقت الموت کہا جاتا ہے، جس کی بہت اونچی اونچی دیواریں تھی. تو وہ اپنے لشکر کو لے کر اس کے اندر بند ہو گیا. اور اس مسلمانوں کے لشکر کے اندر ایک عجیب جرنیل بھی تھا. اس جرنیل کا نام حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ. یہ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ اسلام میں مسلمانوں کے ایک شیر کو انہوں نے گرایا تھا. اور وہ شیر صرف مسلمانوں کا شیر نہیں تھا بلکہ وہ شیر اللہ کا شیر بھی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ و رسولہ، یہ جو حمزہ ہے میرے چچا، یہ اللہ اور اس کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شیر ہے. لیکن زمانے جاہلیت کا حضرت وحشی بن حرب کا، اور اپنی آزادی کی خاطر انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیٹ شہید کیا. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جسم کا مسئلہ ہوا، ٹکڑے ہوئے. سنجیدہ رہتے تھے ساری زندگی کہ میں نے اسلام پہ ایک شیر گرایا ہے، جب تک میں کفر کا کوئی شیر نہ گرا لوں. میں نے اسلام کا سردار گرایا ہے، جب تک میں کفر کا سردار نہ گرا لوں مجھے چین نہیں رہتا، مجھے سکون نہیں آئے گا. چنانچہ اس حدیث کا کوئی موت، وہ جو موت کا باغ تھا، مسلمانوں کا پورا لشکر اس باغ کے پاس جوان، اور مسلمانوں میں سے ایک صحابی جو کہ بہت ہی نحیف اور کمزور جسم کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے کرو، مجھے اٹھا کر تم لوگ دروازے کی طرف سے مجھے اس حقیقت الموت کے اندر پھینک دو. اگر میری زندگی میں جی تو میں دروازہ کھول دوں گا، اور اگر شہادت نزدیک ہوگی شہادت کو گلے لگا دوں. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اٹھایا اپنے کندھوں پر اور اٹھا کر اس حقیقت الموت کے اندر پھینک دیا. اور حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے لڑتے ہوئے اس کا دروازہ کھول دیا، اور مسلمان اتنے میں اس حقیقت الموت کے اندر داخل ہو گئے. اس حقیقت الموت کی کھڑکیاں تھی، اور کھڑکیوں کے باہر سے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر مسلمہ کذاب پر اتر گئی. حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازی میں اپنا ساتھ نہیں رکھتے، ان کے مقابلے میں کوئی ایسا بات نہیں تھا. تو حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حقیقت الموت کے باہر اس چھوٹی سی کھڑکی سے تار سے نیزہ لگایا، اور مسلمہ کذاب کا کام تمام ہو گیا. اور یہاں پر حقیقت الموت کے اندر لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور اس مسلمہ کذاب کا پورا لشکر وہاں پر کھڑا ہوا، اور مسلمانوں کی طرف صرف
حفاظ کے حالات کی تعداد پراپت ہو ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نبوی زندگی کے اندر 23 سالہ دور کے اندر 282 صحابہ شریک ہو رہے ہیں، اور ختم نبوت پر دفاع نبی ناموس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جنگ میں صرف حفاظ صحابہ کی شہادت ہوئی، ان کی تعداد 700 ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ جو مسئلہ کتنا حقیقت تھا اور یہ عقیدہ کتنا اہم ہے. 700 حفاظ تاریخ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس پہلی جنگ کے اندر شریک ہوئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع اور صحابہ اکرام رضوان، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد قریب امت کے اندر 30 دجال اور کذاب آئیں گے جو نبوت کا جھوٹا ڈالیں گے. ان میں سے ہر شخص یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا کہ خوب جانور کو نبی جی لا نبی لگاتی، میں اللہ کا آخری فرشتہ ہوں، آخری بھیجا ہوا رسول، میرے بعد کوئی نبی. اور ہمارے دور کے اندر یہ تقریباً 1 صدی پہلے ہندوستان کا بیان کرنے والے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے پہلے اپنے آپ کو عیسیٰ بن مریم ہونے کا دعویٰ کی، میں عیسیٰ بن مریم ہوں، میں وہی عیسیٰ ہوں، روح اللہ ہوں کہ جنہوں نے آخری دور کے اندر آخری زمانے کے اندر نازل ہونا تھا، اور میں آگے بڑھوں. اور پھر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں وہی مہدی ہوں کہ جو امت کے بالکل آخر میں آخری دور کے اندر آخری زمانے کے اندر آئے گا. کہنے لگا کہ میں مہدی ہوں. اور پھر اس نے دیکھا کہ جب میرے ماننے والوں کی تعداد کچھ بڑھ رہی تو پھر اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا کہ مجھ پر اب صحیح بھی آتی ہے. پچھلے جمعہ مبارک میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی 10 نشانیاں ہیں، وہ ایسی نشانیاں ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اندر وہ 10 نشانیاں مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں. کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نبی کے اندر وہ نشانی موجود نہ ہو، لیکن ان 10 نشانیوں میں سے کوئی ایک نشانی بھی ایسی نہیں کہ جو اس مسلم کذاب کے اندر پائی جاتی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اور یاد رکھیں یہ کوئی عقیدہ یا یہ جو مسئلہ ختم نبوت کا دور کے اندر ہے جس کی اہمیت پر علماء بہت زور دیتے ہیں، اس پر جو قربانیاں لگی ہیں، اگر آپ ان قربانیوں کو سنیں تو آپ کے روزے کھڑے ہو جائیں کہ ختم نبوت کے لیے اس دور کے مسلمانوں نے کس قدر قربان کیا. اور بڑے صغیر کے اندر سن 1926 سے لے کر 35 تک یہ جو دورانیہ گزرا ہے، اس دور کے اندر انگریز کا غلبہ اس قدر تھا کیونکہ وہ انگریز کا پرکار کا پھیلا تھا، اور مسلمانوں کے دلوں سے، روح سے، قلب و اذہان سے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس مرزے کو مسلمانوں کے اندر پلانٹ کیا تھا، پیدا کیا تھا. چنانچہ مسلمانوں کی ہر طرح سے مسلمانوں کو لگائے. سن 1926 میں ایک خاتون ہے
اس خاتون کا نام غلام عائشہ ہے. ہمارے یہاں غلام عائشہ اور غلام صفیہ اور غلام حفصہ اس طرح کے نام رواج ختم ہو گیا ہے. یاد رکھیں کہ جیسے کنیز فاطمہ نام رکھنا وہ بھی ہماری آنکھوں کے سرما ہے. ہمارے دل کا سرور ہے اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اہل سنت میں ایک عرصے تک رواج رہا ہے غلام عائشہ نام. الحمدللہ ہمارے گاؤں کے اندر ابھی بھی اپنی خواتین موجود ہے جن کا نام غلام عائشہ ہے. یہ رواج نہیں چاہیے. غلام صفیہ، غلام حفصہ، غلام فاطمہ، کنیز فاطمہ نام رکھنا چاہیے. اور کیونکہ ہم سارے پڑھے لکھے ہو گئے ہیں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ اس کا دل ہوتا ہے کہ جو میری کو نام رکھا جائے، جو پورے خاندان کو کسی کا نام ہو. اور پھر یہ بات آپ کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ نام کی تاثیر ہوتی ہے انسان کی زندگی میں. میں دونوں حدیث میں بطرت میرے اساتذہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تیرا نام تو اصغر ہے لیکن تیرا جسم بڑا اکبر ہے. مجھے گریٹ مولانا کہا جاتا ہے کیونکہ میں نے حامد ربڑی کی عمر کے اعتبار مجھے گریٹ مولانا کہتے تھے. اساتذہ مجھے کہتے تھے کہ تمہارا نام غلط رکھ دیا گیا، تمہارا نام تبدیل کرنا پڑا، لیکن تبدیلی جو نہیں ہوئی. نام کی تاثیر ہوتی ہے. ہمارا ذہن ہوتا ہے، ہمارا دل ہوتا ہے کہ ہم یونیک سے نام رکھیں اور پھر رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ بچہ یونیک کی رکھنے شروع کرتا ہے تو پھر ہم اپنے علماء یاد رکھیں کہ اسی لیے علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ بچوں کے نام صحابیات کے نام پر رکھیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام پر رکھیں، اولیاء اللہ کے نام پر بچوں کے نام رکھیں، تاکہ نام کی تاثیر بچوں کی زندگیوں میں آئے. اور نہ ہو جب بچہ کچھ بڑا ہو جائے اس کو جب پتا چلے کہ میرا نام فلاں اللہ کے بڑی کے نام پر ہے تو وہ غلط حرکت کرتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچے گا کہ اللہ کا ولی گزرا ہے، کہیں میں کوئی ایسی حرکت نہ کر جاؤں کہ جس کی وجہ سے مجھ اللہ کے ولی کے نام پر بھی آ جائے. یہ تاثیر ہوتی ہے. نام کیسی تاثیر ہوتی ہے. ہندوستان کے اندر ایک راستے کا کیا تھا، اس کے 2 گدھے تھے. ایک گدھے کا نام ان لوگوں کے دلوں میں جس قدر نفرت ہوتی ہے یہ بھی آپ کو پڑا ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا نے آپ کو سب کچھ بتایا ہوگا. اس کے 2 گدھے تھے. ایک گدھے کا نام اس نے ابو بکر رکھا ہوا تھا، ایک گدھے کا نام عمر رکھا ہوا تھا. ایک دن پتا چلا کہ اس کو ایک گدھے نے 2 لتیاں مار مار کے مار دیا. یہ حضرت قاضی مذہب جانے جانا تھا. یہ کام ہے اللہ کی ولی ہوئی مذہب جانے جاتا ہے، اللہ کی ولی ہوئی نقشبندی ہوئی. ان کو پتا چلا تو اپنے مریدوں کو فرمایا تھا جا کے پتہ کرو کہ جس گدھے نے اس کو مارا تھا قتل کیا ہے اس گدھے کا نام عمر ہوگا. دیکھو عالم ہے. تو مریدوں نے واپس آ کے بتایا کہ حضرت آپ لوگ ادھر ٹھیک کر رہے ہیں کہ جس گدھے نے اس راستے کو بلندیاں مار مار کے مارا ہے اس گدھے کا نام عمر ہے. نام کی تاثیر ایسی ہو. تو اب پتہ نہیں بات کہاں سے چلی انگلینڈ میں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین صحابیات کے نام پر نام رکھا جائے. میں بات کر رہا تھا سن 1935 کے اندر ایک مقدمہ بھاولپور کی ایک عدالت کے اندر، اس وقت بھاولپور ایک اسٹیٹ کی ریاست تھی، اس کی جو ہائی کورٹ تھی اس ہائی کورٹ کے اندر ایک مقدمہ چلا اور اس مقدمے کا فیصلہ سن 1935 میں ہوا یہ کہ ایک خاتون، اس کا نام غلام عائشہ تھا، اس کا نکاح ہوا تو پتہ نہ چلا.
جس بندے کے ساتھ نکاح اور اس کا نام عبد الرزاق مسلمانوں جیسا نام ہے لیکن وہ اندر سے قادیانی نکلا. چنانچہ جب اس بچی کے والدین کو اس بچی کو پتہ چلا کہ یہ قادیانی ہے تو والدین نے رخصتی کرنے سے اور بچی نے رخصت ہونے سے انکار کر دیا. وہ بچی آپ کو بتائیں کہ ہر دور کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ اپنے سارے لوازمات اختیار کرتا ہے, استعمال کرتا ہے. چنانچہ انہوں نے پیسہ لگا دیا اور عدالتوں کے اندر انہوں نے کیس کر دیا کہ ہم نے نکاح کیا ہے, بچی کو رخصت نہیں کر رہے. تو انہوں نے بھی جو ہے وہ دعویٰ دائر کر دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ قادیانی ہے, یہ مسلمان نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات محبت کے ماننے والے ہیں. تو یہ چونکہ مسلمان نہیں ہے اور مسلمانوں کے ہاں ان کے ساتھ مسلمانوں کا نکاح ہوتا نہیں ہے, جائز نہیں ہے, اس لیے ہمارا نکاح ہو ہی نہیں ہے, ہم اپنی بچی کو کیسے اٹھ سکتے ہیں. چنانچہ اس وقت دیوار ملتان اور دیگر چھوٹی چھوٹی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی انگریز کی عدالتیں تھیں انہوں نے سب عدالتوں نے ان قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہا کہ آپ لوگوں کا ایک فرقہ ہے, جیسے آپ کے یہاں مالکیہ فرقہ ہے, حنبلیہ فرقہ ہے, حنفیہ فرقہ ہے, یہ قادیانی کی فرقہ ہے, یہ آپ کے اندر کے مسائل آپ اس وقت کرنے ہیں. آخرکار انہوں نے دعویٰ دائر کیا بھاولپور کے ہائی کورٹ کے اندر اور اس دعوے کے اندر یہ ساری باتیں رکھی اور جو عدالت لگی, عدالت تھی جسٹس محمد اکبر خان کی. اس عدالت کے اندر جب یہ مسئلہ پیش ہوا تو اکبر خان نے کہا کہ مجھے ان مسائل کا پتہ نہیں ہے اور میں انگریزی قانون کا پڑھا ہوا ہوں, اسی کے مطابق فیصلے کرتا ہوں. تم اس طرح کرو کہ تم اپنے اپنے مذہب کے چوٹی کے علماء کو بلاؤ اور میری عدالت کے اندر وہ علماء آپس میں بحث کریں گے اور جو ان میں حق پر ہوا میں اس کے مطابق فیصلہ کروں. چنانچہ قادیانیوں نے قادیان سے اپنے چوٹی کے مبلغ منگوائے, 3 مبلغ آئے اور انہوں نے برطانیہ مصر سے اپنا وکیل منگوایا اور وہ وکیل صرف عربی میں گفتگو کرتا تھا, ان کی اردو فارسی کا کچھ پتہ نہیں تھا. اس وقت بڑے صغیر کی جو زبان تھی وہ فارسی کی اور انگریزی بھی تھی. چنانچہ مسلمانوں کی طرف سے ایک تار لکھی گئی, تار بھیجی گئی دارالعلوم دیوبند کے اندر. دارالعلوم دیوبند کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور بڑے بڑے کیوں انہوں نے ارادہ کر لی کہ ہم اس مقدمے کی پیروی کریں گے. اور اس وقت دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے تھے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, لیکن ان کے اسباب موقوف ہو چکے تھے. وہ اس قدر شدید علیم تھے جس طرح ملک کرتے, ان کے اسباب موقوف ہیں. اور باقی جو اساتذہ تھے انہوں نے جب ارادہ کر لیا اور سب تیاری مکمل تھی, اجازت لینے کے لیے مولانا شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور اجازت چاہیے تو پوچھا کہ کدھر جا رہے ہو, کہ ہم بہاولپور جا رہے ہیں مقدمے کی پیروی کے لیے. تو حضرت طرف کی کھڑے ہو گئے کہ میں خوش رہوں گا, اس مقدمے کی پیروی میں کروں گا. اور پھر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جس طرح ملک پہ آپ سوچ سکتے ہیں ہمارے یہاں مدارس کے اسباب کے اندر جو طالب علم ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ اگر تیل لگا کر بیٹھ سکتے ہیں, سبق چھوڑ سکتے ہیں, سماعت کر سکتے ہیں, آپ چھٹی نہ لیں, حاصل ملتا. یہ طالب علم کو حکم ہے تو استاد کس قدر پابندی کرے گا. لیکن مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اسباب موقوف ہو چکے ہیں, اس کے باوجود وہ تشریف لائے اور مسلمانوں کی طرف سے اس کیس کی تحقیق کی مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری بتی تیار کی جس بتی کے اندر کتابیں لگی ہوئی تھی
اور جب مولانا احمد شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی گفتگو کی ابتدا کی تو جو قادیانی کی طرف سے جو وکیل تھا اس نے کہا حضرت دلیل کے ساتھ بات کریں، آپ حوالہ جات کے ساتھ بات کریں. تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ ابتدائی گفتگو کر رہا ہوں، تقریر کر رہا ہوں. تقریر جو متکلم کی اپنی طرف سے ہوتی ہے، ابھی میرا مدعا شروع نہیں ہوا. اور پھر حضرت نے ختم نبوت پر انا خاتم النبی کی لا نبی بعدی پر 280 دلائل پیش کی، 280 حوالہ جات سے، اور 280 حوالہ جات ایسے پیش کیے کہ ایک حوالہ حضرت کی زبان سے نکلتا تھا تو کتاب ٹیبل پہ آتی تھی کہ اس کتاب کے ذریعے حوالہ موجود ہے صرف ایک حدیث پر. اور پھر آپ حوالہ جات پیش کرتے چلے گئے، وہ پوری کا پورا عدالت کا جو احاطہ تھا اس کی ساری کرسیاں اور ٹیبل کتابوں سے بڑھ گئی، اور کتاب سامنے آتی تھی، وہ عبارت جج کو دکھائی جاتی تھی، رکھ دی جاتی تھی. اور جب بات ختم کرنے لگا اور قادیانیوں کی جج نے کوئی بات کی تو حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وجب میں آ کے کہا کہ یہ تو دلائل ہیں، یہ تو نقلی دلائل ہیں. فرمایا کہ اگر تو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج انور شاہ کاشمیری تمہیں تیری سر کی آنکھوں سے یہ جہنم میں مرزا قادیانی تمہیں جلتا ہوا تمہاری سر کی آنکھوں سے دکھا ہے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. اور پھر بعد میں مجھے جی نے پوچھا حضرت یہ جو آپ نے بات کی، فرمایا مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ اگر وہ مان جاتا تو میں اس بڑی عدالت میں نہ صرف ان کی وکلاء کو بلکہ سارے ججوں کو بھی مرزا قادیانی کو جہنم میں چلتا ہے ان کی آنکھوں میں لگا. تو میرے بھائیوں یہ بہت ہی عجیب روداد ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں عقیدہ